ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ ہم آج جرم کی کچھ داستانیں جو رقم ہوئی ہیں شہر میں ابھی اس پر بات کریں گے. علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن اور نارتھ ناظم آباد. اس میں ڈکیتوں کی فائرنگ سے 4 بچوں کا باپ اور آن لائن فوڈ جو ڈیلیوری بوائے ہوتا ہے اس کے سمیت جو ہیں وہ 2 افراد جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں. ان کو قتل کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ سپر ہائی وے اور سچل کے علاقے ہیں جہاں پر تشدد زدہ لاشیں جو ہیں وہ بھی برآمد ہوئی ہیں. ان تمام معاملات کے اوپر آج گفتگو ہم کریں گے کہ آخر کیا معاملات ہیں. اس کے اوپر فیصل ملک جو کہ ہمارے رپورٹر ہیں K21 نیوز کے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. فیصل ملک, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا, کیا کیا تفصیلات اب تک آپ کو مل چکی ہیں؟ بھائی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شہر قائد میں پچھلی حکومت سمیت اس حکومت نگراں سیٹ اپ میں بھی ویسی ڈاکوؤں کے جو لگار ہے وہ شہریوں پر جو ہے مسلسل وار کرتی نظر آتے ہیں. اگر بات کریں شہر قائد میں 24 گھنٹے کے دوران جو ہے مختلف مقامات پر جو ہے شہریوں کو اس کا نشانہ بنایا گیا. ڈکیتی مزاحمت پر 2 شہری جو ہے اپنی جان کی بازی ہار بھی گئے اور 2 جو ہے پرتشدد واقعات میں جو لاشیں بھی الگ الگ ایک سائٹ سپر آئے ہوئے اور سچے کے علاقے میں ملی. اگر بات کریں علی رضا بھائی, شہر قائد میں اس وقت جو ڈاکوں کی یلغار چل رہی ہے, جس کے بعد جگہ جگہ ڈکیتی واردات لوٹ مار اور واقعات جو آ رہے ہیں اس میں سندھ حکومت کے اور قانون نافذ کرنے والوں نے کل ہی کھول کر رکھ دی ہے کہ یہ جو واقعات ہیں جو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں شہر قائد کے حوالے سے کہ ہم نے اسٹریٹ کرائم پہ کنٹرول کر لیا, ریشو کم ہو گیا, ریشو اتنا ہو گیا. سر اگر ہم رپورٹ کر کے تھک گئے لیکن اس طرح کے واقعات نہ تھم سکے اور نہ ہی رک سکے. اگر بات کریں اسی حوالے سے کوئی کل جو گزشتہ رات گئے جو ایک اورنگی ٹاؤن کا جمع سالہ جو کہ سلیم 4 بچوں کا باپ تھا, اسے گھر کے دہلیز پہ قتل کر دیا گیا. اور ڈکیتی مزاحمت میں اگر بات کریں اسی دوران جو ہے میٹرک بورڈ آفس کے ساتھ جو نارتھ ناظم آباد کا علاقہ لگتا ہے وہاں پہ ایک جو آن لائن جو فوڈ جو ڈلیوری مین ہے اسے بھی ڈاکوؤں نے ڈکیتی مزاحمت پہ گولی مار کر ہلاک کر دیا. اور اگر بات کی جائے اس اورنگی ٹاؤن کے جو شخص جس کو ڈاکوؤں نے گولی ماری اس میں تو ڈکیتوں کی فائرنگ سے 4 بچوں کے باپ اور اس کے ساتھ گھر کے سامنے جو ہے مین مرکزی شرح کے ساتھ یہ گھر اس کا تھا, جس کے بعد جو ڈاکوؤں نے روکا اور روکنے کے بعد جیسے جمع تلاشی لینے کی کوشش کی, جس کے بعد یہ اس کی جو عمر بتائی جا رہی ہے 45 سالہ سلیم ولد اب حبیب اللہ نامی ہے جو کہ ہلاک ہوا اس ڈاکو کی فائرنگ سے. پولیس کے مطابق اب تک کی جو معلومات ہے اس سے مقتول کے نامعلوم ملزمان نے ان کو سر پہ گولی ماری اور 2 گولیاں ماری, اس میں جان لیوا ثابت ہوئی. اور بات کریں اگر پولیس نے تو یہ بھی بتایا کہ گھر کے باہر بھی یہ بیٹھا تھا جب یہ اسے نشانہ بنایا گیا. اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ واقعہ جو ہے بظاہر ڈکیتی کا نہیں لگ رہا لیکن جو ہے اس کی شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں جس میں جو ہے دیکھا جا سکے گا کہ یہ ڈکیتی مزاحمت ہے یا ٹارگیٹ کلنگ ہے. اگر اسی کے ساتھ اگر بات میں بتاؤں تو جو میٹرک بورڈ آفس کا جو نوجوان جو اپنے گھر کا دوسرا وائف کا فیل تھا جسے ڈاکو نے ڈکیتی کی, جس میں وہ جاتے ہوئے انہوں نے اس مزاحمت تو ظاہر سے پتہ شہری اپنی جو قیمتی چیزیں ہیں اپنی جو ڈیلیوری مین ہے اپنا بیچارہ جو کام کرتا ہے اگر وہی پیسے تو اسے چھین لے جاتے, اس نے اپنی جان تو دے دی لیکن یہ جو پیسے بچا لیے. تو شہر قائد میں اس کے ساتھ ساتھ جو فیصل اس کے اوپر بھی بتائیے گا کہ جو تشدد زدہ یہ لاشیں ہیں اس کے پیچھے کیا کار فرما چیزیں ہو سکتی ہیں. پولیس سے آپ کی بات ہوئی ہوگی, اس کے اوپر جو سچل سے اور سپر ہائی وے سے جو لاشیں تشدد زدہ جو ملی ہیں. جی, یہ جو 2 لاشیں ملی ہیں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران, ایک جو ہے وہ سائٹ سپورہ تھانہ کی حدود میں, ایک سچل تھانے کی حدود میں. ان کی جو اب تک کی ابتدائی معلومات کے مطابق یہ جو ان کو دیکھا جا رہا ہے ان کے اوپر جب وہ قتل کر کے چھوڑ دیا گیا تھا, جس کے بعد پولیس نے پہنچی اور جائے وقت پر جو شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں ان کے جو دیگر جو تفتیش ہے اس کا بھی جو وہ بھی شروع کر دی گئی ہے. اور اسی حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو کراچی میں اس طرح کے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں جس میں جو لوگوں کو قتل کر کے بھیج دیا جاتا ہے. یہ سچل کے علاقے میں جمع سالہ دونوں لڑکے ہیں جو 2 افراد جن کی تشدد زدہ لاش بھی برآمد ہوئی ہے. اس کے ساتھ اگر بتاؤں تو یہ ان کی جو دیگر تفتیش ہے اس کے حوالے سے پولیس نے شواہد بھی اکٹھے کی ہیں اور تفتیش کا عمل کو جو دائرہ وسیع کر دیا ہے.
بہت شکریہ فیصل ملک، اس کے اوپر بات چیت کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کہاں کہاں کن کن جگہوں پہ جو ہے وہ وارداتیں رپورٹ ہوئی ہے۔ ناظرین، کراچی شہر کے اندر کوششیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے، پولیس افسران نے پوری کراچی پولیس کے اندر جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا سلسلہ ہے، ایک طرف الیکشن کی وجہ سے اور دوسری طرف جو سارا سلسلہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بھی کہ چینج ہو رہا ہے اور امیدیں وابستہ ہیں، مگر وہیں جو ڈکیت ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں وارداتیں کر رہے ہیں۔ اب جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ وارداتیں زیادہ ہو رہی ہیں اور پولیس کی کارکردگی پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام میں اٹھاتے ہیں، وہیں ایک سوال ہم کہیں نہ کہیں چھوڑ جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس بے روزگاری کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسی مضبوط حکمت عملی نہیں بنائی جا رہی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں لوگ اپنے بلز دینے کے قابل نہیں رہے، ان کو اپنی جو بلز کی جو بنیادی ضروریات ہیں، جو بلز آ رہے ہیں، جو بجلی کے بلز ہیں، گیس، پانی، راشن اور جو نارمل بلز ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا عوام کو کرنا پڑ رہا ہے، بے روزگاری ہے۔ اب ایسے ماحول میں جہاں صورتحال یہ ہو، وہاں بڑی تعداد میں ریلیف دینے کی ضرورت ہے، بہت ساری جگہوں کو، بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور کراچی جیسے میٹروپولیٹن سٹی جس کی آبادی کی بات کرتے ہیں تو فیکٹس کچھ بھی ہوں، لوگ بتاتے ہیں کہ 3 کروڑ، 3.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، 4 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، تو اس شہر کے اندر بہتر نظام لانے کی ضرورت ہے اور پروجیکٹس لانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سیف سٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ سیف سٹی پروجیکٹ لایا جائے، اس کو نافذ العمل بنایا جائے، مختلف اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس کاروائیاں بھی جو ہے وہ پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر سوچا جائے، اور اگر ہم اس کے اوپر سوچتے ہیں تو یقینی طور پہ ہم مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ بہت ساری سٹوریز ہوتی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ جو ہیں کراچی کے مین ایشوز کو جو ہیں وہ لے کر آئیں، اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں۔ اپنی میزبان عزیزہ کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔